علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ یہ بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہے اور ممکن ہے کہ یہی وہ فضیلت والی اور قبولیت والی گھڑی ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی زبان کو نہ ہلائے، بغیر زبان ہلائے دل کے اندر جو ہے وہ دعا کر لیا کرے۔ اور ایسے ہی اس فضیلت کا جو دوسرا رخ ہے، جو دوسری یعنی کہ ساتھ اور دوسری گھڑی اور جو دوسرا وقت ہے، غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے، مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ کو یہ جو حکم دیا تھا کہ جیسے غروب شمس کا ٹائم قریب آنے لگے تو مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں۔ تو اس سے اس گھڑی کا اور اس ٹائم کا فضیلت والا ہونا ثابت ہوا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جمعۃ المبارک جیسی بابرکت اور باسعادت گھڑی اور دن عطا فرمایا، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت عظیم و شان دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، بہت فضیلت کے لائق دن ہے۔ روایات مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یعنی کہ ایام کے اندر جو دن ہیں ان سب دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے اس دن کو فضیلت کے تحت یعنی کہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے روایات مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن جو ہے ان کو جنت کے اندر یعنی کہ جنت کے اندر ان کی داخلہ ہوئی، اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف وہ منتقل ہوئے، جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت کا واقع ہونا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ ساری تفصیل ہمیں جمعے کے دن کی عظمت کو بتلا رہی ہے، اور جمعے کی نماز کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والے لوگ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تم لوگوں کو پکارا جائے جمعے کے دن تو آپ لوگ کیا کریں، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ لگائیں، دوڑیں آپ کس بات کی طرف، کس چیز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر نماز جمعہ ہے، کہ جمعے کی نماز کی طرف آپ لوگ کیا کریں، سعی کریں، یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وذروا البیع، اور کیا کر لیں، جیسے ہی جمعے کی اذان ہو اس وقت خرید و فروخت کو، کام کاج کو آپ لوگ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کی طرف آپ لوگ کیا کریں، صحیح کریں۔ تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کے اندر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور ایسے ہی یہ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ ایسا کرو یعنی کہ اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کرو، دوڑو، اللہ کو یاد کرو، نماز جمعہ کی طرف جاؤ۔ دوڑنے سے مراد دوڑ کر جانا نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اور نماز جمعہ کی تیاری کر کے مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بندہ چلا جائے تو اسی کو سعی کہا جاتا ہے، اسی کو جانا کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اگر آپ لوگ کرو، اور ایسے ہی وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، معاملات کو چھوڑ دو،
تو یہ عمل تمہارے لیے ذالکم خیر لکم، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اور سمجھو۔ اور اگر آپ لوگ اس عمل کو نہیں سمجھتے، اس سے یعنی کہ نا واقف ہو، تو پھر تو اس دن کی اہمیت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو اس دن کی اہمیت حاصل کرنا ہے اور اس دن کا ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، یعنی جمعے کے دن جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے جانا ہے اور نماز جمعہ ادا کرنا ہے، اور مسجد کے اندر جلدی جانا ہے۔ بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، بہت تاخیر سے مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا، جب جو ہے وہ تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو فوری آپ لوگ کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں نماز جمعہ کی طرف۔ اس سے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور اذان کے بعد لوگ تیاری جمعہ کے اندر نہ ہوں، کھانے پینے کے اندر مصروف ہوں، کاروبار کے اندر مصروف ہوں، یا کسی اور کام کے اندر مصروف ہوں، یعنی متوجہ نہیں ہو رہے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، تو یہ ان کا عمل ناجائز عمل ہے اور حرام عمل ہے، غلط عمل ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ جب جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے تم کو پکارا جائے تو آپ کاروبار کو چھوڑ دو، آپ دوسرے کام کاج کو چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ مسجد کی طرف چلے جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں مسجد کی طرف جمعے کے دن جلدی آنا چاہیے اور جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو وہ منافق کی لسٹ میں شمار کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت بڑی سخت وعید بھی اس کے متعلق آئی ہوئی ہیں بہت سارے روایات کے اندر۔ اس لیے نماز جمعہ کو کبھی بھی ترک یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی بندہ نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ نماز جمعہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور اس دن ظہر کی نماز کے بجائے نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے تو ظہر کی نماز اس کے لیے پڑھنا لازم نہیں ہے، کیونکہ نماز ظہر کی جگہ پر نماز جمعہ پڑھ لی گئی۔ اور ایسے ہی جو ہے نماز جمعہ یعنی کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جلدی آنا چاہیے۔ روایت کے اندر اس کی فضیلت کے اندر یہ آتا ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے وہ مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو شخص پہلے انٹری مارتا ہے، پہلے داخل ہوتا ہے، اس کے لیے اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس سے چھوٹا جانور گائے وغیرہ بھینس وغیرہ قربان کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے بکری اور مرغی اور پھر انڈے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جیسے امام ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، خطبہ دینے لگتا ہے، تو اس وقت ملائکہ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے رجسٹر کو، اپنی فائل کو بند کر لیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ آتا ہے تو گویا وہ ملائکہ کے رجسٹر کے اندر ان کی حاضری نہیں ہے، ان کی غیر حاضری شمار ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں نماز جمعہ کے ادا کرنے کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ علماء صلحاء لوگ تو جمعرات سے ہی تیاری کر لیا کرتے تھے اور نماز جمعہ ادا کرنے میں بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے، ان کو اس چیز کی فضیلت معلوم تھی، اور وہ فوری طور پر اس دن جو ہے وہ تیار ہو کے نماز جمعہ کے لیے آتے تھے مسجد کے اندر۔ اس کے اندر چند مسائل ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے وہ مقیم پر فرض ہے، مسافر پر نہیں۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے، وہ بھلے جو ہے وہ اگر تکلیف سمجھے تو رخصت پر عمل کر لے اور نماز ظہر ادا کر لے، نماز جمعہ کو ترک کر سکتا ہے سفر کی حالت میں۔ لیکن آج کل چونکہ بہت زیادہ سہولیات ہیں تو اس لیے افضل یہی ہے کہ وہ کیا کر لے؟ نماز جمعہ کو ادا کر لے اگر آسانی ہو تو۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ بیمار ہے، صحیح نہیں ہے، بیمار کا مطلب یہ کہ وہ نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، نے اجازت رکھی ہے کہ وہ نماز جمعہ کو بھلے ادا نہ کرے، وہ گھر پر ہی ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ آزاد ہونا شرط ہے، غلام پر نماز جمعہ لازم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مرد ہونا بھی نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ بندہ مرد ہو۔ عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، عورت نماز جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز ادا کریں گی، ان کے لیے نماز ظہر ہی ہے
جمعہ نہیں ہو عورتوں کے لیے۔ اور ایسے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ اگر کوئی عورت کہیں کسی مقام پر نماز جمعہ ادا کر لیتی ہے تو پھر ظہر کی نماز اس سے ساقط ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے پھر لازم نہیں ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے، بس جب جمعہ اس نے پڑھ لیا تو اب ظہر اس کے ذمے لازم نہیں رہی۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ نماز جمعہ کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کی رکعات کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبے کی اذان سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ یہ لازم ہے۔ نماز جمعہ کی 4 رکعت سنت موقدہ خطبے سے پہلے یہ لازم ہوں گی، پھر خطبے کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ فرض یہ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے فرض 2 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، یہ بھی پڑھنا لازم ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت اور ہیں، ان کا درجہ بھی سنت موقدہ کا ہے بعض علماء کے نزدیک، اور بعض علماء نے اس کو سنت غیر موقدہ کے اندر شمار کیا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ لازم سنتوں کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور ان کا پڑھنا بھی لازمی درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ نماز جمعہ کے اعتبار سے اس کی رکعات کی تفصیل یہ ہے کہ 4 رکعت ہم خطبے کی جو ہے وہ سے پہلے ادا کریں گے، پھر خطبے کے بعد 2 رکعت فرض ادا کیے جائیں گے، پھر رکعت سنت موقدہ ہوں گے، پھر جو ہے وہ 2 رکعت سنت کے اندر پڑھے جائیں گے، اس کے بعد 2 رکعت بعد میں چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ رکعات کے اعتبار سے جمعے کی نماز کے اعتبار سے کچھ تفصیل تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر خطبے میں موجود نہیں ہوتا اور تاخیر سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے، اور صرف جو ہے وہ جو 2 رکعت فرض ہے وہ پڑھ لیتا ہے امام کے پیچھے، اور خطبہ جو عربی میں دیا جاتا ہے اس میں شامل نہیں ہوتا، تو کیا اس کی جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اس کی نماز جمعہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن گویا ایسے ہوگی کہ اس نے خطبہ نہیں سنا، بغیر خطبے کے اس نے نماز پڑھ لی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث کا مفہوم سنایا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جب امام عربی خطبہ دینے لگتا ہے تو ملائکہ رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، فائل بند ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آتا ہے تو نماز تو اس کی ہو گئی، لیکن ملائکہ یعنی فرشتوں کی فائل کے اندر اس کی حاضری نہیں لگے گی، فائل فرشتوں کا حاضری کا کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا ہے، لہٰذا اب ایسا شمار ہوگا کہ اس نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کی حاضری شمار نہیں ہوگی، تو لہٰذا یعنی کہ فرض تو ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جو اصل ثواب ہے، اصل جو کاملیت ہے، اصل جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے یعنی کہ خطبے کے اندر موجود ہونا بھی لازم ہے، اور خطبے کا سننا کیا واجب ہے۔ خطبے کے سننے کے اندر یہ حکم ہے کہ جو ہے وہ بندہ کیا رہے؟ بالکل خاموش رہے، بالکل خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنے، اس کے اندر ذرا سا جو ہے وہ لغو کلام یا بیکار گفتگو یا بیکار اعمال نہ لگے، بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے امام کے الفاظ کو سنتا رہے، امام کیا کہہ رہا ہے، امام کے خطبے کو سنتا رہے، یہ اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روایت مبارکہ سے مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اور بندے کو خاموش کرانے کے خاطر صرف یوں انگلی اپنے منہ پر رکھتا ہے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس نے بھی لغو کام کیا، بیکار عمل کیا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی اور کو دوران خطبہ خاموش کرانے کے لیے اپنی انگلی منہ پر رکھے تو یہ عمل بھی اس کا جو ہے وہ بیکار عمل ہے اور لغو عمل ہے، ضائع اعمال کو ضائع کرنے والا عمل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے وہ گویا منع فرمایا گیا۔ تو لہٰذا بالکل جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا ہے، توجہ کے ساتھ۔ اس کے اندر ایک اور تفصیل یہ بھی جو ہے وہ لازم ہے اس کی تحقیق کرنا کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں 2 خطبے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان کے اندر کچھ لوگ وہ اپنی حیت تبدیل کر لیتے ہیں، پہلے خطبے کے اندر ایک حیت ایک صورت کے اندر ہوتے ہیں، پھر کیا کر لیتے ہیں جب امام دوسرا خطبہ دینے لگتا ہے تو اپنی اس یعنی کہ
اپنی اس حیت کو، اپنی اس صورت کو جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے اس کو تبدیل کر کے دوسری طرح بیٹھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بدعات کے اندر شمار کیا گیا ہے، اس کو یعنی کہ خارج عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح بیٹھا ہوا ہے دونوں خطبوں کے درمیان اسی طرح بیٹھا رہے، اور بیٹھنے کی کوئی خاص جو ہے وہ یعنی کہ اس کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا، جس طرح اس کو آسانی ہو اس طرح جو ہے وہ بیٹھا رہے، جس طرح اس کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان اپنی حیت تبدیل کرنا یہ لازم نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو لازم سمجھتا ہے تو یہ بدعت کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے کے درمیان اس سے پہلے اس روایت کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس جمعے کے اندر ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ ضرور بضرور قبول ہوگی، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ تو اس ساعت، اس گھڑی، اس وقت کے حوالے سے جو ہے وہ علماء نے تفصیل لکھی ہے۔ اس کے اندر دو قول مشہور ہیں۔ ایک قول یہ کہ خطبے سے پہلے یا دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، یعنی غروب شمس سے تھوڑا پہلے کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس پر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ یہ بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہے، اور ممکن ہے کہ یہی وہ فضیلت والی اور قبولیت والی گھڑی ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی زبان کو نہ ہلائے، بغیر زبان ہلائے دل کے اندر جو ہے وہ دعا کر لیا کرے۔ اور ایسے ہی اس فضیلت کا جو دوسرا رخ ہے، جو دوسری یعنی کہ ساعت اور دوسری گھڑی اور جو دوسرا وقت ہے، غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے کا وقت، مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ کو یہ جو حکم دیا تھا کہ جیسے غروب شمس کا ٹائم قریب آنے لگے تو مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں۔ تو اس سے اس گھڑی کا اور اس ٹائم کا فضیلت والا ہونا ثابت ہوا۔ اچھا، اب نماز جمعہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا، خطبے سے پہلے یہ مسئلہ کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے، خطبے والی جو اذان ہوتی ہے وہ اذان کس جگہ پر ہوگی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خطبے کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے وہ مؤذن بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا، بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کر مؤذن اذان کہے گا۔ امام کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اذان خطبے کی اذان دینے کے لیے جو جمعے کے اندر دیا جاتا ہے اس سے پہلے کی جو اذان ہے وہ امام کے دائیں بائیں دینا بہت سارے لوگ شروع کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ افضل اور سنت عمل یہ ہے کہ امام کے بالکل سامنے مؤذن کھڑ جائے اور اذان کہہ لے۔ اور دوسری بات یہ کہ خطبے کے دوران جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ بالکل خاموش رہنا ہے، کچھ بھی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ تو جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے خطبے کے اندر تو بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنا ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن جس چیز سے جس وقت کہنے کا حکم ہے وہ اس وقت کرنی چاہیے، اور جہاں جس کا ثبوت نہیں تو وہاں پر اس کا کرنا جو ہے وہ غلط رخ کی طرف جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس دوران، خطبے کے دوران اللہ کے نبی نے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس وقت بلند آواز سے ذکر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خاموش رہنا یہ زیادہ افضل ہے، اور جو ہے وہ خاموش رہنا ہی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو زبان کو ہلائے بغیر دل کے اندر درود پاک کو پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی جب صحابی کا نام آئے تو اس وقت رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم، یا اگر عورت کا نام آئے صحابیہ کا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہہ لے، تو بھی زبان سے نہ کہے، زبان کو ہلائے بغیر جو ہے وہ دل کے اندر یہ یعنی کہ کہہ لے تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کہنا، زبان کا ہلانا جو ہے یہ جو ہے عمل ٹھیک اور درست نہیں ہے دوران خطبہ۔ باقی اس کے علاوہ درود پاک پڑھنا چاہیے جب نبی کا نام آئے، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ
جب جو ہے جمعے کی نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو اس وقت خواتین گھروں کے اندر نماز جمعہ کو نماز ظہر کو ادا کر سکتی ہیں۔ جیسے ہی یعنی کہ ظہر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، وہ عورتیں، ان کے اوپر جمعہ پڑھنا لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے مرد حضرات جمعے کی نماز باہر مسجد سے ادا کر کے آئیں گے، پھر ہم جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ تو یہ سوچ جو ہے خود بنائی ہوئی ہے، شریعت نے اس چیز کا ہمیں پابند نہیں بنایا، بلکہ شریعت نے یہاں پر یہ مسئلہ بتایا ہے کہ آپ یعنی عورتیں گھروں کے اندر ظہر کی نماز اسی وقت سے ادا کر سکتی ہیں جب ظہر کا ٹائم داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی مرد جب جو ہے وہ آئیں تو اس وقت پڑھنا لازم نہیں ہے، یعنی مردوں کے نماز جمعہ کے پڑھ لینے سے پہلے خواتین گھروں کے اندر ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں، یہ جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے نماز جمعہ کے حوالے سے اور خطبے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسائل بیان ہوئے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کو سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے سوال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ